ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس کسی نے سوشل میڈیا میں حج کا کوئی منظر دیکھا ہوگا. چونکہ سعودی عرب کے اندر کل کے دن یوم عرفہ عید بھی وہیں سے آگے اور حج کے موقع پر جو سب سے بڑا فرض اور حکم ہے وہ عرفات کے میدان کا حضور ہے. اگر سارے حاجی دن بھر ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں موجود تھے اور اس کو باقاعدہ لائیو دکھایا گیا. آپ کوئی بھی چینل کھول کر اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں منظر کو نظر آئے گا لوگوں کو دکھیں گے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ دعا آپ سنیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. یہ سارے حاجی اس کو پڑھتے ہیں اور ہر جگہ پڑھتے ہیں بلکہ نیت جب کرتے ہیں احرام باندھ کر تو بھی اس کو پڑھتے ہیں. نیت کرنے کے بعد اس کو ایک بار پڑھتے ہیں تو آپ کا عمرہ یا حج شروع ہو جائے. یہ بہت بڑی دعا ہے. عمرہ کرنے والے حج کرنے والے مسلم سب اس کو پڑھتے ہی ہیں. اللہ آپ کی اتنا پسند ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اس دعا کا ریزن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ کسی ایک جگہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو کر اس دعا کو پڑھتے ہیں وہ بات ہی کچھ الگ ہے. دنیا میں بڑے نصیب والوں کو یہ موقع یہ چانس ملتا ہے کہ وہ اتنے بڑے مجموعے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت بیان. لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. کوئی آپ کو کسی بات کے لیے بلائے اور آپ اس کی بات کو سن کر اس کے بلاوے اور جس چیز کے لیے بلایا ہے اس پر وہ کرنے کے لیے آپ حاضر ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے تربیت سے نکلا. چونکہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا جب آپ اعلان کو پکارو کہ لوگ حج کے لیے آئیں, پیدل بھی سواری پر بھی ہر جگہ سے نکل کر اس گھر کی طواف کے لیے اور حج کے جو بھی احکام ہیں اسے پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا. روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں
ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو، اس پکار کو، اس آواز کو سب لوگوں نے سنا۔ جو لوگ قریب تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو لوگ دور تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے اللہ نے ان کی آواز کو عالم ارواح میں ہر روح تک پہنچایا۔ یہ باتیں روایات ملتی ہے، ان روایتوں کو ہم صحیح بھی نہیں مانتے، غلط بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ یہ بھی کہا گیا ہے جس روح نے بھی اس آواز کو سن کر لبیک کہا ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں حج پر جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی اور اللہ کے حکم سے تھی۔ اب جو بھی بندہ اپنی زندگی میں حج کے لیے جاتا ہے گویا اس ندا اور اس آواز پر وہ لبیک کہتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا، اللہ نے بلایا، اور بندہ اللہ کی اس دعوت کو قبول کر کے وہاں جا رہا ہے۔ بلائے گئے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن۔ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں ان کو عرب والے کیا بولتے ہیں؟ ضیوف الرحمن۔ رحمان اللہ کا ایک نام ہے، ضیوف ضیف کی جمع ہے، یعنی اللہ کے مہمان، گیسٹ، اللہ کے گیسٹ۔ تو اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ تو لبیک یہی ہے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، آپ نے بلایا اور پھر آپ ہی نے اس بات کی توفیق دی کہ میں یہاں تک پہنچا۔ آپ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کسی کو مال میں کثرت ہوتی ہے، اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے ایمان والا بنایا، اور ایمان کا ایک حصہ ہے حج بھی، اور وہ اس کو سمجھتا ہے، اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ تیاری کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، اور اکیلے اللہ نے اس کو وہاں پہنچایا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لا شریک لک لبیک، سب سے پہلے وہ یہی یاد کرتا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مجھ پر جو کچھ انعامات ہوتی ہے وہ سب تیری طرف سے ہے، مجھے تو نے ہی پیدا کیا، میرے پیدا کرنے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کہیں کہیں جاتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ماں جاگ منگ تو انہوں دیے، بعد میں بکریاک بھی لے جاتا، سب جھوٹ ہے۔ عرب پہنچ کر حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر سب سے پہلا بندہ اقرار کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے بڑا کیا، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر مجھے اس لائق بنایا کہ میں حج یا عمرے کے ارادے سے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سب محض تیرا فضل ہے اور اس میں کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے، تو نے اکیلے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے، لا شریک لک۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حج
ایک عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کسی کو میں عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اس کا بھی اقرار ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا بندہ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، باقی سب کا انکار، لا شریک لک، گویا کہ اپنے کلمے کی تجدید کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس چیز کا نام بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اس کے اس حق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ حج بھی ایک عبادت ہے، اور حج کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب عبادت ہے۔ حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے میقات سے پہلے جہاں اللہ کے نبی نے نشاندہی کی کہ ادھر سے آنے والے اس جگہ پر احرام باندھیں گے، اس سے آگے نہیں گزر سکتے۔ میقات چاروں طرف ہیں، مکے کے چاروں طرف نشان ہیں، کچھ دوری پر۔ اللہ کے نبی نے ہی بتایا کہ مکہ آنے والا ہر کوئی بھی اس جگہ سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا، نارمل کپڑوں میں آپ نہیں جا سکتے۔ جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ویسے گھومنے پھرنے کام کرنے کے لیے جو جائے وہ تو جا سکتے ہیں نارمل کپڑوں کے اندر۔ اور ان کے لیے بھی ہے کہ جب وہ پہلی بار مکہ جا رہے ہیں، اپنا کام دھام بازو میں رکھے، پہلے عمرہ یا حج ادا کرے، اس کے بعد اپنے کام دھام میں چلے جائے۔ تو احرام حج یا عمرے کے ارادے سے نہانا اور اس کے بعد احرام معمول کپڑے لے کر 2 چادر جو باندھ لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے اور بندہ اسے بجا لاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہاں جاتا ہے تو سب سے پہلے مکہ پہنچ کر سب سے پہلے اسے جو کام کرنا چاہیے وہ ہے طواف۔ اس بات کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ باوضو ہو، اس لیے کہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کے گھر میں ہی آپ گھومتے ہیں نا، چاروں طرف سے مسجد ہے، پورا حرم، تو بغیر وضو کے آپ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائے، وضو ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے آپ طواف شروع کر دیں۔ اور طواف بھی ایک عبادت ہے۔ جب لا شریک لک ہم کہتے ہیں اے اللہ طواف عبادت ہے، اور یہ ہم صرف تیرے گھر کا تیرے حکم سے کرتے ہیں۔ وہ جو ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، طواف کو تو چاروں طرف گھومنا پھرنا جسے طواف کہا جاتا ہے، 7 چکر لگتے ہیں۔ اور حرم کے اندر مکے میں جب تک آپ ہیں، فرض نمازوں کا اپنا ثواب ہے، اس کے علاوہ سنت مؤکدہ تو آپ پڑھیں گے، لیکن سفر کی وجہ سے وہ ساقط ضروری بھی نہیں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ ہم تو مکے میں ہیں، حرم شریف میں ہیں، 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، اس لیے دن رات آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ طواف میں بھی آپ 1 چکر لگائیں گے تو 1 لاکھ چکر کا ثواب ملے گا، 1 راؤنڈ کا ثواب 1 لاکھ کا ہے۔ اور مکے میں جب تک آپ ہیں، سب سے بڑی عبادت طواف ہے۔
نماز سے بھی، نفل نمازوں سے بھی زیادہ ثواب طواف کرنے کا ملے گا، اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر وہی ایک جگہ ہے جہاں آپ طواف کر سکتے ہیں، اور اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لا شریک لک، یہ تیرا گھر ہے، یعنی اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر بتایا ہے، کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے یہ کہا گیا، ورنہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے، جیسے میرا آپ کا کوئی گھر ہو، نہیں، اللہ تو آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، اسے اللہ نے اپنا گھر اس لیے بتایا کہ اس کی عظمت ہے، بڑا عظیم مقام ہے اس گھر کا۔ یہ تیرا گھر ہے، بیت اللہ، بیت کہتے ہیں گھر کو عربی میں، اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کا گھر، ہم لوگ اردو میں اللہ کا گھر اور پرشین لینگویج میں خانہ کعبہ، گھر کو فارسی کے اندر خانہ بولتے ہیں، ایران کی جو بھاشا ہے اس میں خانہ کعبہ کا مطلب اللہ کا گھر۔ تو چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے طواف کا جو حکم ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان وہاں جا کر طواف کرتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی گھر کا طواف نہیں کر سکتے آپ، یہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ خاص ہے، کسی اور گھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے نبی کے گھر کا، ہمارے نبی کی قبر کا طواف نہیں کر سکتے، جائز نہیں، حرام ہے۔ جب مدینے میں جائیں اور اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے سے گزرے تو آپ سلام کرتے ہوئے گزریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول درود و سلام ہو آپ پر، یہ کہتے ہوئے گزرتے، راؤنڈ نہیں پھرتے۔ ہمارے نبی کی قبر پہ بھی راؤنڈ اگر کوئی پھرتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی درگاہ میں جا کر، اجمیر اور کوئی بڑی درگاہ میں جا کر کسی قبر کو چکر لگاتا ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، کرنے والا گنہگار ہے، اس بات کا اقرار بار بار ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے پاس اور پوری ایریا میں ہر جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں وہاں یہ دعا پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ طواف کرنے کے بعد پھر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا تو خالی وہ جو پتھر رکھا ہوا ہے، شیشے میں آپ دیکھیں گے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کی نشانی ہے، نقشہ ہے، تھا تو وہ پتھر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا پیر رکھا تو آپ کے انگلیوں کے نشان پڑ گئے، اس میں گڈھا پڑ گیا، جو آپ آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ہے مقام ابراہیم، وہ ایک جگہ پر رکھا گیا ہے۔ تو وہی مقام ابراہیم کا مطلب وہی جگہ نہیں ہے، وہ پوری جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو جو دروازہ نظر آتا ہے، کعبے کا ایک دروازہ ہے جو بند رہتا ہے ہمیشہ، وہ جو سائڈ ہے اسی کے سامنے وہ مقام ہے، تو وہ کافی لمبا ایریا ہے، 50-100 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پورا مقام ابراہیم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف وہی ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، نہیں۔ اور کوئی ایک بیوقوف اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کو بھی وہاں رکھا گیا ہے اور لوگ اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اس بیوقوف کو پتہ نہیں اس پتھر کے سامنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس پتھر کی طرف پیٹھ اور سب کچھ ہوتا ہے۔
لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی وہ ایک نشان ہے، کھلا تو نہیں رکھ سکتے، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، کھلا رکھیں گے تو لوگ کیا کیا کریں گے، اس لیے اس کو ایک آئینے کے اندر فکس کر کے رکھا گیا۔ وہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس پتھر کے سامنے جا کر سجدہ کرو، سمجھنے میں فطور ہے۔ عقل ہی اگر کسی کی الٹی سیدھی سوچے تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس پتھر کی، وہ تو ایک پتھر ہے، ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، باقی کی اسے پیچھے کر کے پشت کی طرف کر کے کتنے لوگ اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کا کوئی رخ نہیں کرے گا۔ سب لوگ اللہ کے گھر یعنی کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جگہ مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، تم بھی وہاں نماز پڑھو، اس جگہ کو نماز کے لیے مصلی بنا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آدمی اس جگہ پر جہاں ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے پھرتے تھے اور وہاں پر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا کہ آپ بھی اس جگہ جا کر کے اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہیں صرف اللہ کی۔ اس کے بعد جاتے ہیں، بازو ہی میں تھوڑی دور پر زمزم کا کنواں ہے، اسی کنویں کے اندر جا کر کے نیچے اتر کر آپ دیکھ سکتے ہیں، بنایا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر کے پانی پی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی بھی پانی بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی کھڑا ہو کر پی لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسی جگہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جب اس کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے آپ جو ہے کھڑے کھڑے ہی آپ نے پانی پی لیا تھا۔ لیکن سنت کیا ہے؟ کوئی بھی پانی، زمزم کا پانی یا کوئی اور پانی، بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے۔ اور لوگ سر پہ ٹوپی ہے تو اس کو نکالتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جب وہ پانی پیے، اس کنویں پر پہنچے تو آپ حج میں تھے، حج کر رہے تھے۔ جو بھی آدمی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے وہ تو احرام کی حالت میں ہوگا، اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہوگی۔ جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں، نیچے سے ایک کپڑا، اوپر سے ایک کپڑا، کندھوں پر سے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں، کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ سر کے اوپر کوئی جان بوجھ کر مرد کپڑا ڈالے گا تو اسے جرمانہ دینا پڑے گا، الگ سے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ تو آپ حج میں تھے اس لیے آپ وہاں پہنچے تو الگ سے ٹوپی تھی ہی نہیں، ٹوپی نکالنا کیا، آپ ننگے سر پر کچھ نہیں تھا، آپ نے پانی پی لیا۔ اس وقت بھی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور وہ جو زمزم یا کوئی اور، نماز میں بھی آپ ٹوپی نہیں لگا سکتے ہیں جب تک آپ کا حج پورا ہو کر یہ کپڑے نہیں نکالیں گے۔ احرام جسے آپ کو ہر نماز بغیر ٹوپی کے پڑھنا ہے، ٹوپی لگانا ہی غلط ہے، نہیں لگا سکتے وہ 5 دن جب تک کہ حج پورا نہ ہو جائے۔ جب حج پورا ہو جائے، آدمی بال وغیرہ بنانے کے بعد جب کپڑے اتار کر اپنے نارمل جب ڈریسنگ کرتا ہے تب آپ ٹوپی پہنو نہ پہنو وہ آپ کی مرضی۔ تو زمزم کا پانی یہاں بھی لوگ پیتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے، ٹوپی نکال کو کھڑ کو قبلے کی طرف منہ کر کو پیتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز سنت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ جس طرف ہے اسی طرف آپ کر سکتے، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں آپ کو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔
کھانے پینے میں نہیں۔ اسی طرح زمزم کا پانی پیتے وقت بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھ کر پیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ایک سنت ہے کہ جب آپ زمزم کا پانی آپ کو میسر ہو، آپ پینے سے پہلے جو بھی نیت کریں گے اللہ اسے پورا کرے گا، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ تو کوئی اچھی نیت کرنا چاہیے، کوئی اچھا سوچ کر زمزم کا پانی پیے۔ تو زمزم کا پانی پی کر آدمی نکلتا ہے تو سیدھا وہ جو پہاڑ ہے صفا اور مروہ، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں 1 کلومیٹر کے آس پاس ہوگی مسافت۔ پہلے ایریا تھا، زمین تھی، پہاڑ الگ تھے 2-2، لیکن آج تو سارا کا سارا مسجد میں ہے اور سب کور کیا گیا، اوپر سے بلڈنگیں بن چکی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جہاں پر وہ پہاڑ ہے تھوڑا سا حصہ اس کا رکھا ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو پتھر نظر آئے۔ تو صفا پہاڑ سے لے کر مروہ پہاڑ کے بیچ میں سعی کرنا ہے، جلدی جلدی چلنا ہے۔ ادھر سے نکلیں گے ادھر پہنچیں گے 1 ہو گیا، ادھر سے ادھر آئیں گے 2، اس طرح سے ادھر شروع کریں گے اور 7واں چکر ادھر جا کے پورا ہوگا۔ یہ سعی ہے، آدمی تیزی سے چلتا ہے لیکن یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے حکم سے انسان چل رہا ہے۔ حج کے موقع پر جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مینا میں جا کر پتھر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور مینا میں پورا 1 دن پہلے اور پھر بعد میں 2 دن یا 3 دن گزارتے ہیں، دن بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر لبیک اللہم لبیک یا جو بھی اللہ کی یاد۔ حج کے موقع پر جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب عبادات ہیں اور ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہر جگہ ہر موقع پر بار بار یہ دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الحمد، بے شک ساری تعریف ہے اے اللہ تیرے لیے، میں جو آیا ہوں یہاں پر اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی تعریف نہیں کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تو نے مجھے زندگی دی، صحت دی، ایمان سے نوازا، اور پھر حج کی فرضیت جو ہے وہ میں جانتا ہوں کہ حج کتنا بڑا فرض ہے، اور پھر مجھے آپ نے مال بھی دیا جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو یہ سب کچھ اے اللہ تیری تعریف ہے۔ ان الحمد، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میں کسی تعریف کے لائق نہیں ہوں، یا دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی انسان تعریف کے لائق نہیں، حقیقی تعریف تو اللہ تیری ہے۔ ایک حاجی اتنی دور جا کر وہاں ایک ایک رکن ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ان الحمد لک یا اللہ، لیکن ہمارے یہاں کیا بدعت شروع ہو گئی، سارے حاجیوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو جمع کر کے بتانا دیکھو یہ سب حج پہ جا رہے ہیں، اور ان کو عزت کرنا، کیا کیا ہر سال ہو رہا ہے۔ حج کو جانے والے کو نہ ملنے کا بھی حکم نہیں ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسے کھانے کو بولنا، اسے کپڑے لانا، دعوت کرنا، 4 آدمیاں میں بٹھا کوئی نہ حاجی صاحب ابھی گئے نہیں مرے نہیں حاجی صاحب ہو گئے، یہ سب سراسر خرافات ہے۔ اتنے لوگوں میں اللہ نے یہ 10 ادویہ دیا، کیا کیا کہ پگوڑتے رہتے، یہ سب غلط ہے۔
ایک لفظ کے اندر وہاں سارے حاجی اقرار کرتے ہیں اے اللہ سب کچھ تیری تعریف ہے، ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، پھر اس پر اللہ نے مال سے بھی نوازا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ جس کسی کو بھی موقع دے، طاقت دے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو اسے حج کرنا ضروری ہے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فرض جب وہ فرض ہو جائے اسے فوراً ادا کرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے اور بندہ جا رہا ہے، اللہ کے اس کے بیچ کا معاملہ ہے۔ کون کون جاتے سو لسٹ تیار کر کو، انہیں سب کو جمع کر کو کسی مسجد میں بلا کو، اب پگڑنا سب کے سامنے بیان، سب بدعت ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ حج سے فارغ ہو کر جب بندہ آتا ہے اس کو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ چونکہ جب بندہ وہاں جاتا ہے اور اچھے طریقے سے حج پورا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ کے الفاظ آئے، جب ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایک دم پاک و صاف تھا، اس پر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی گناہ کا اثر نہیں تھا۔ حج کرنے سے بھی بندہ اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اس سے ملاقات کرے اور آدمی اپنی مغفرت کی دعا کروائے اس سے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پتہ چلا وہ آ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، آنے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے قریب مسجد میں رکے، انتظار کرے، لوگ آ کر اس سے ملے، پھر وہ اپنے گھر جائے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جانے سے پہلے جو ہوتا ہے، ایک مہینے سے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ کچھ دیتے بھی رہتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ وہ خود اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے، اتنا پیسے خرچ کر کے وہ جا رہا ہے، اسے آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں؟ دینا ہی اتنا ہے تو کسی غریب کو دو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی محتاج کو دو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی نیک بندے کو دو تاکہ وہ اپنے نیک اعمال میں لگا رہے، زیادہ دنیا کمانے میں اس کا وقت نہ لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ 10 مبشرہ، معمول آدمی نہیں تھے، بہت مالدار آدمی تھے، شروع میں ہی مسلمان ہوئے۔ شروع کے جو 8 لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی وغیرہ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ پہلے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر مدینہ بھی ہجرت کیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی سب میں وہ شریک تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر اللہ کے نبی کے ٹائم کے اندر جتنی بھی غزوات ہوئی سب کے اندر وہ شریک تھے۔ جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، خالی ہاتھ آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ جب وہ پہنچے مدینہ تو اللہ کے نبی نے ان کو مدینے کے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد ابن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے پیسے والے تھے مدینے میں، ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا
اللہ کے نبی ایک تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ایک واقعہ پیش آیا. جب مکے سے بہت سارے صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے، ان سب کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھا، سروائیو کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک ایک مدینے کے آدمی کو مکے سے آنے والے آدمی کا بھائی بنا دیا. بس ایک چھوٹا سا کام اور سارے سیٹل ہو گئے. مدینے والے اتنا ایثار کرتے تھے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو سعد ابن ربی کا بھائی بنایا. یہ تو صرف اللہ کے نبی کے منہ کے الفاظ تھے نا، وہ لوگ تو سگے بھائی نہیں تھے، بہت دور سے آئے. مکے سے مدینہ 450 کلومیٹر کی مسافت ہے. آج نہیں، اس زمانے میں جب آنے جانے کی سہولت نہیں تھی، 450 کلومیٹر سے دور سے آئے، دونوں کو بھائی بنا دیا. تو سعد ابن ربیع نے یہ کہا کہ عبد الرحمن، مدینے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میرا جتنا بھی مال پیسہ ہے اس کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک تمہارا ایک میرا. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں میں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دوں گا، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم اس سے شادی کر لو. تاریخ میں کبھی نہیں. اللہ کے نبی کی ایک بات پر مدینے کے جو انصاری صحابہ تھے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے سگے بھائی کی طرح ان کی مدد کی. لیکن عبد الرحمن ابن عوف بھی معمولی انسان نہیں تھے. ان کا نام شروع سے عبد الرحمن نہیں تھا، پہلے ان کا نام عمر تھا، عمر کا بندہ. اللہ کے نبی نے مسلمان ہونے کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں، امام حاکم مستدرک میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ اب تمہارا نام عبد الرحمن ہوگا، عبد عمر نہیں، نام بھی چینج ہو گیا. تو عبد الرحمن ابن عوف بھی بڑے صحابی تھے، بڑے دل والے تھے. انہوں نے کہا نہ تمہارا پیسہ مجھے چاہیے، نہ تمہارا گھر والے، کچھ نہیں، تم مجھے مدینے کا بازار بتاؤ، میں بیپار کروں گا. بیپار آدمی تھے، تجارت کرنے والے تھے. صبح گئے اور گھر لوٹنے سے پہلے بہت سارا گھی اور بہت سارا کچھ اور چیز ساتھ میں لے کر، اس زمانے کی بڑی قیمتی چیز ہے، پہلے دن ہی منافع. اور 1-2 دن گزرے تھے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا. عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے کپڑوں میں کچھ پیلا پن کچھ نظر آیا، کپڑوں میں کچھ رنگ لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے عبد الرحمن، کپڑوں پر کیا، کس چیز کا اثر ہے، کیا ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے مدینے کی ایک عورت سے شادی کیا ہے. سادگی دیکھو، مالدار آدمی ہیں، خود اپنی شادی انہوں نے کیا، لیکن شادی کرتے وقت اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتایا. ہمیں گھر میں شادی کرتا، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جاننے والے کولیگس کو، تیلنگے بھی کون تو جاننے والا، سب کو کارڈ دینا، نہیں تو ہمارے گھر میں شادی ہوتا نہیں. عبد الرحمن میراث جو چھوڑ کر گئے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا 1000 اونٹ تھے ان کے، 1000 اونٹ چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا. ترکہ 1 لاکھ روپے بھی اگر ایک اونٹ کی قیمت مانیں گے تو 10 کروڑ کے تو صرف اونٹ تھے ان کے. 1000 اونٹ، 3000 بکرے، 500 گھوڑے اور بہت بڑی زمین زراعت کے لیے چھوڑ کر گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے بدر کی لڑائی میں جتنے بھی صحابہ شریک تھے، 313 تھے نا بدر میں،
تو بہت ساروں کا انتقال ہو گیا. اس وقت مدینے میں جو تھے 100 سے بھی زیادہ تھے اللہ کے نبی کے بعد. ایک ایک بدر کے صحابی کو انہوں نے 400 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. ایک سکہ تقریباً جو ہے 3 سکے ملائیں گے تو 10 گرام ہوگا. 2 سکے 1 اشیفی کے برابر. 200 اشیفی سونا ایک ایک صحابی کو انہوں نے گفٹ میں دیا. 100 صحابہ تھے جو بدر کی لڑائی میں ان کی بڑی فضیلت ہے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی جو بیویاں جو زندہ تھی امہات المؤمنین، ان کے لیے ایک باغ کھجوروں کا انہوں نے وقف کر دیا تھا، دے دیا تھا، یہ ان کو ملے گا. وہ باغ جب بیچا گیا تو 40,000 دینار کا تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اور شادی اتنی سادگی سے کی، کوئی نام نہیں، پتہ بھی نہیں. اللہ کے نبی کو بعد میں پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے. نکاح آپ کی ضرورت ہے، جب موقع ہو کر لینا چاہیے آدمی کو. اس کے لیے اشتہار کرنا، ساری دنیا کو بتانا، پیسے ویسٹ کرنا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ایک فنکشن کیا اور ساری زندگی میں جو آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور کچھ قرض بھی لیا آپ نے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے شادی تو کر لیا ہے، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کرو، مختصر. یہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. کسی کام کے کرنے کے لیے نام اور شہرت یہ نہیں ہے. وہ لوگ بلائے کوئی، اب یہ حاجی بھی جاگ بیٹھتے، تیار ہو جاتے ہیں نا، کیا آگے کرو مرض کا. بھائی کوئی بلایا ہے تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے لیے حج پہ جا رہے ہیں نا، تو دنیا میں کیوں نام ہونا چاہیے آپ کا؟ کون بلا تو ماگ جانا، وہ مرکز، یہ مرکز، وہ مرکز. بددینی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ایک ایک کام بددینی کا ہے. سب دین سیکھنا کچھ نہیں. ایک وقت تھا سکھانے والے لوگ نہیں ملتے تھے، لوگ دور جاتے تھے. آج جب آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کئی مسجد ہے اور ہر مسجد میں کوئی حافظ یا عالم موجود ہے دین سکھانے والا، تو 10 15 مل کے ایک ایک گام پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ضیاع نہیں ہے پیسہ. جب آپ کے گھر میں سکھانے والے موجود ہیں، گھر پہ تو آپ سیکھتے نہیں اور اللہ کے راستے کا نام دے کر جھوٹ بول کر جاتے ہیں. یہی اللہ کا راستہ ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی سب جھوٹ ہے. اور وہاں سے ایک ایک بدعت نکالتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں، کوئی یہ نہیں. یہاں کو کسی عالم سے پوچھنے میں اسے شرم آتی. اپنے محلے میں ان ماجا کو تعلیم میں بھیٹ کو یہ وہ سیکھتے رہتا، ماں بدنام ہوتے رہتا، ماں اسے پریشان. 10 جنوں بھیٹ کو الحم کا سورہ پڑھتے رہتے، آیا نہیں. 4 جنوں ہنستے رہتے بچہ میں. کیا ہے یہ؟ آپ اپنے محلے میں سیکھو، اپنے گھر میں سیکھو. دین سیکھنے کی جب سہولت ہے تو سیکھو. کتنے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس رہ کر سیکھتے تھے. اصحاب صفہ ان کا نام رکھا گیا. مدینے میں مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کے نبی سے جب موقع ملا سیکھتے تھے. کبھی کبھی ان کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. آنے والے، سیکھنے والے، مستقل رہنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف 3 سال ان کو موقع ملا اور 3 سالوں کے اندر صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے وہ، سب سے زیادہ حدیث.
5000 سے بھی زیادہ حدیث ان کی مروی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں۔ صرف 3 سال کا موقع ملا، اور وہ 3 سال آئے پھر گئے نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، کچھ ملا کھا لیتے ورنہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، ہونا گگو حضرت ادمی کون بھی آکو دیکھ تھے لیکن بات کرنا نہیں جاتے، چہرے سے تو معلوم ہوگا نا، ایک آدمی 2-3 روز سے کھانا نہیں کھاتا، کیم رہتا اس کا منہ، انہوں منہ دکھا تو کون تو بھی بلا لے گیا تھا کیا کہ وہ سب کے سامنے جاتے، کون بھی پکڑنا ہے۔ حضرت ابو بکر گزرے، ان کے سامنے بھی گئے، وہ بھی پکڑا لے گئے، سلام کا جواب دیے چلے گئے۔ حضرت عمر وہ بھی گزرے، وہ بھی کچھ بولے نہیں، جواب نہیں دیے۔ پھر اللہ کے نبی سلام کرنے سے پہلے ہی بولے آؤ میرے ساتھ، لے کر گئے۔ اپنے گھر کے پاس جب پہنچے تو وہاں دودھ کا ایک پیالہ تھا، بار بار ہم اس واقعے کو سنتے ہیں، کیا ہے گھر میں ایک دودھ کا ایک پیالہ ہے، کتنا دودھ ہے، ایک آدمی پی سکتا ہے، ایک آدمی یا اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کتنے ساتھیاں ہے کہ تمہارے سب کو بلا لے گا۔ ابو ہریرہ یہ سوچنے لگے دودھ تو اتنا کم ہے، مختصر ہے، آج اللہ کے نبی تھوڑا انہوں پیک تھوڑا مجھے دے تو ہمارا دنیا کا کام ہو گیا، سب کو بلاؤ گا تھے، کسے برا ہوتا مجھے ملتا کہ نہیں۔ جب بلا کر لائے گئے تو 80 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہریرہ ایک ایک کو پلاؤ، سیدھے ہاتھ سے شروع کرو۔ 80 صحابہ نے پیٹ بھر کر پیا۔ ابو ہریرہ سے کہا اب تم پیو، ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کر پیا، پھر کہا اور پیو زیادہ، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، کہنے لگا اب تو میرا پیٹ بھر گیا، اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد لے کر اللہ کے نبی نے اس کو پیا، اور دودھ جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا، اس میں ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، وہ کام جو اللہ کرواتا ہے اپنے نبیوں کی تصدیق کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، یہ دیکھو نشان، یہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر۔ ایک آدمی کا دودھ 80 آدمی پی لے اور پھر اس میں ذرہ برابر کم نہ ہو، دودھ اسی طرح باقی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھی یقین نہیں تھا، اس لیے تو وہ ڈر رہے تھے نا، اتنے آپ بلاؤ کا تھے انہوں پی تو مجھے کیا بن چکا کہنے کا ڈر تھا۔ لیکن اللہ کا نبی جانتا ہے معجزات جب سامنے پیش آتے ہیں تو نبی کو تو معلوم ہے، اللہ کے بتانے سے کسی اور کو نہیں معلوم ہوگا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ چیز سامنے آتی ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، یہ معجزات ہے۔ لیکن کرامات جو ہوتی ہے وہ اس ولی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کسی خاص بندے کو جو نبی نہیں ہے کسی خاص پریشانی سے نکالنا، اس کی مدد کرنا، اسے پہلے ہی سے پتہ نہیں ہوگا، اچانک اس کی مدد ہو جائے گی، وہ مدد ہمیشہ نہیں ہوگی، ایک بار ہوگی، 2 بار، جب اللہ کرنا چاہے گا۔ میں نے کل پرسوں ایک خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ صحابی کا قصہ بیان کیا تھا کہ وہ ان کو دشمنوں نے باندھ کر کے رکھا تھا مکے میں، ان کو مارنا چاہتے تھے جان سے، تو ایک ایسی جگہ پر دونوں ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا تھا جہاں چھت نہیں تھی، دیوارہ تھے، کئی کو دھوپ بھی لگنا، پریشان کرنا، کھانا پینا بھی نہیں دے رہے تھے۔ پھر اللہ نے سائے کے لیے بادلوں کو بھیجا، جب تک وہ وہاں رہے ان کو دھوپ سے اللہ نے بچایا بادل کے ذریعے سے، اور پھر ان کو انگور پہنچایا، انگور تازہ فروٹ۔ حضرت زینب بنت حارث جو اسی گھر کی، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا
پورے مکے میں ایک انگور کا دانہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر خوشے پر خوشے تازہ انگور رہتے تھے وقت پر، ہاتھا بندھے ہوئے، کہیں سے لا نہیں سکتے ہیں۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ کل پرسوں یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں، باہر لے جائیں گے، ماریں گے، تو وہ فرماتے انہوں نے مجھ سے استورا مانگا بال وغیرہ نکالنے کے لیے۔ سنت ہے نا، بغل کے بالا پورے ایکسٹرا جو بالا ہے سنت ہے، استورا مانگا، اس سے انہوں نے اپنا پورا بال وغیرہ بنا لیے، تیار تھے موت کے لیے۔ اب ایک ایسا ہوا کہ گھر کے آدمی ادھر ادھر تھے، ان کے ہاتھ میں استورا تھا، بلیڈ جو ہوتا ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس پہنچ گیا، ان کے پیر پہ بیٹھ گیا جا کر۔ اب دیکھے دور سے ڈر رہے ہیں، ہاتھ میں استورا ہے، ہم لوگ کتنا اس کو ستائے، دھوپ میں ڈال دیے، ہاتھا پاما بند کر دو، بچے کیا تو مارتے گئے، ڈر رہے تھے۔ میں کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں اس بچے کو کیوں تکلیف پہنچاؤں۔ پھر وہی صحابی سب کے سامنے ان کو پھانسی دی گئی، مکے سے باہر، حرم سے باہر لے جا کر کے ایک جگہ درخت پر ان کو باندھ کر ان کو سولی پھانسی پر لٹکایا گیا، تیر بھی برسائے گئے اور تلوار سے بھی ان پر ہر طرح سے ان کو دردناک موت دی گئی۔ یہ سب دیکھ کر موت سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، 2 رکعت نماز۔ یہ اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے موت کے وقت اور کچھ نہیں مانگا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی ریکویسٹ کی، پہلے انسان، اور اطمینان سے نماز پڑھا۔ بعد میں اللہ کے نبی کو یہ خبر ملی، وحی کے ذریعے سے یہ بات اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ اس کا مطلب آج بھی اگر کوئی موت سے پہلے 2 رکعت نماز کوئی پڑھتا ہے، اسے موقع ملتا ہے، تو وہ ان صحابی کی سنت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ پھانسی پر لٹکانے سے تھوڑا پہلے ایک آدمی ان کے قریب جا کر پوچھتا ہے، کیا ہے خبیب، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، تم اپنے گھر چلے جاؤ آرام سے، لیکن تمہاری جگہ محمد کو لا کر ہم اس کو موت کی سزا دیں گے، یہ تمہارا کو اوکے کو بولو، خالی انہوں لانے کا نہیں، انہوں چھوڑنے کا نہیں، خالی ایک بات، اتحب ان یکون محمد مکانا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے، تم اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی چلو، اور تمہاری جگہ پر محمد کو ہم پکڑ کر سزا دیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں آرام سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ، یہاں نہیں جہاں وہ ہیں ان کو کوئی کاٹا بھی چبھے، یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تم ان کی موت کی بات کرتے ہو اور ان کی موت سے میں راضی ہو جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ یہ تھی وہ محبت صحابہ کرام کی جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، جس کو جو موقع ملا اس نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، اسی لیے حاجی جب وہاں پہنچتا ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ میں، اے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا دیا ہوا ہے، اور والملک، اور کنٹرول بھی تیرا ہی ہے، ملکیت بھی تیری ہی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، تو جسے چاہے دے سکتا ہے۔ آج تو نے مجھے دیا ہے، میں یہاں پر پہنچا ہوں، تیرا شکر ہے، اس میں کسی اور کو میں نہیں مانتا ہوں۔ میرا سفر شروع سے لے کر آخر تک اے اللہ تیرے فضل سے ہو رہا ہے۔ یہ وہاں جا کر بندہ یاد کرتا ہے،
ہم میں سے ہر ایک کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک، جب میں پیدا ہوتا ہوں اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، سارا سب کچھ اللہ کے فضل سے میری زندگی چلے گی، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کے دوسروں کے جو خیالات ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اسی لیے آپ سنیں گے یہ جو پڑھا جاتا ہے تلبیہ جسے ہم کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، کسی ایک میدان میں 20-25 لاکھ لوگ کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے ہوں، ان 20-25 لاکھ میں ہم بھی وہاں موجود ہوں، دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک موحد جو اللہ کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، وہ جو نعرے لگتے ہیں، وہ جو سین ہے، وہ جو منظر ہے، اسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اور بار بار اس منظر میں جا کر ان کے ساتھ شامل ہونے کی وہ کوشش کرے گا جب بھی اس کو موقع ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا، الحج الی الحج والعمرۃ الی العمرہ ورمضان الی رمضان، مختلف، عمرہ بار بار کرنا، حج بار بار کرنا، رمضان بار بار جو آتا ہے وہ سارے گناہوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ آپ پہلی بار جب حج پر جاتے ہیں، جتنے گناہ بچپن سے لے کر آج تک ہوئے تھے سب معاف، پھر واپس آتے ہیں، بندہ ہے، کچھ بھول ہو جاتی ہے، کچھ غلط کرتا ہے، پھر دوبارہ جائے گا، پھر معاف ہو جائے گا۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے، تھوڑے جنوں بولتے رہتے مانگ جا تو کیا ہے، وہ 4-5 لاکھ خرچہ ہوتے سو غریبا میں بانٹے جانا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ نہیں کرنے والا تو ایسا کرتا، نہیں جاتے سنو کتنے جنوں بانٹ کو دیتے۔ اللہ کا ایک فرض ہے، اللہ کے فرض اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ تو اللہ کی رضا میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آدمی اپنی جان کی بھی قربانی دیتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو مال کیا ہے، پیسہ کیا ہے، دوسری چیزیں کیا ہے؟ حج کے لیے، عمرے کے لیے، یا کسی مسجد کی تعمیر کے لیے آپ جو بھی پیسہ لگاتے ہیں وہ آپ گویا کہ اپنی آخرت بڑی بنا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہاں کچھ دیا ہے، اسے آپ اپنی آخرت کو بڑا بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آپ جتنا یہاں کریں گے آخرت میں اتنا ہی ملے گا، کوئی دوسرا آ کر ہماری آخرت کو بہترین نہیں بنائے گا، ہم خود اپنی آخرت کو بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم میں سے جس پر بھی حج فرض ہے، حج فرض ہوا ہے، کب حج فرض ہوگا؟ جب آپ کی صحت بھی ہے، آروگیم اچھا ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، اور پھر وہاں جا کر آنے کے خرچے آپ کے پاس ہیں، جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے، اور اس مدت میں اپنی فیملی کا بھی خرچہ۔ اب آج کل جو ہے حج 40 دن 45 دن کا ٹائم لیتے ہیں، 3 لاکھ کے آس پاس خرچہ ہے، اور پھر یہ 40-45 دن میں اپنے گھر کا خرچہ ایک 20-25 ہزار یا 50 ہزار جو بھی ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، وہ بیپار کا پیسہ ہے یا کسی کا بھی پیسہ، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ بیپارہ گھی پارا بعد میں، پہلے جانا اور اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے آنا، اور جو بھی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی حج سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس سے بہتر ہی رکھے گا، فائنانشیل اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے مضبوط ہوگا اور زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، یہ حج کی گارنٹی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔